ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا آج کا ہمارا جو 9th اور 10th دونوں کی کلاس کے لیے گرامر کا جو پورشن ہے اس کا پہلا لیکچر ہے۔ بک کے اندر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف، ان کی مثالیں اور اس کی تفصیل کے بارے میں بات کی۔ تو ہم اس کو بنیاد سے لے کر چلتے ہیں کہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کو سمجھنے سے پہلے چند باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ جملہ۔ اب جملہ کسے کہتے ہیں؟ تو جملہ الفاظ کے ایسے بامعنی مجموعے کو جملہ کہتے ہیں۔ الفاظ کے ایسے بامعنی، یعنی اس کو انڈر لائن کر لیتا ہوں، بامعنی مجموعہ، یعنی جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، یعنی وہ، یہ، میں، آپ، سب۔ اب یہ بہت سارے الفاظ ہیں لیکن یہ جملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بامعنی نہیں ہے۔ تو جملہ الفاظ کے ایسے بامعنی مجموعے کو جملہ کہتے ہیں جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ جب کوئی شخص اسے سنے تو اسے پورا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ پھر یہ ایک بات ہم نے اور ایڈ کی، چاہے وہ تقریر ہو یا تحریر ہو، چاہے وہ تقریر ہو یا تحریر ہو۔ تقریر کا مطلب ہے کہ کوئی اور یا زبانی کوئی بات کہتا ہے جیسے میں آپ سے ہم کلام ہوں، تو یہ تقریر ہے۔ اگر بات کا پورا مطلب سمجھ آ رہا ہے تو میرے منہ سے جملے نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ نے یہ سمجھنا ہے۔ اب یہ جملہ ہے، یہ تقریر ہے۔ یا تحریر ہو، جیسے ہم نے مثالیں دی ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اسد ذہین ہے، اب یہ تحریر میں لکھا ہے۔ تو جملہ یہ نہیں ہے کہ وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے، بلکہ جملہ ہر اس کو سینٹینس جو ہوتا ہے اس کو کہا جائے گا جو تحریری طور پر ہو یا تقریری طور پر۔ ابتدائی بات ہم نے یہ سمجھ لی کہ جملہ کسے کہتے ہیں، الفاظ کے ایسے بامعنی مجموعے کو جس کے سننے والے کو یا پڑھنے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ جیسے اسد ذہین ہے، ہم نے لکھا ہے، اللہ ایک ہے، سبق آسان۔ سبق اس وجہ سے میں نے لکھ دیا کہ سبق آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ ٹینشن میں نہ ہو۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جملہ تو ہو گیا، اب جملے کا مٹیریل کیا ہے، جملہ کس چیز سے بنتا ہے؟ تو جملے کے دو بڑے جز ہوتے ہیں۔ جملے کے دو بڑے جز ہوتے ہیں، نمبر 1 مسند، نمبر 2 مسند الیہ۔ یہاں پر میں اس کے اوپر مسند کے اوپر پیش بھی ڈال دیتا ہوں اور مسند الیہ پر بھی نیم پر پیش ڈال دیتا ہوں۔ اکثر لوگ اس کو مسند کہتے ہیں، بھائی مسند بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مسند لفظ نہیں ہے، یہ لفظ مسند ہے۔ تو پہلا جز ہے جملے کا مسند، دوسرا مسند الیہ۔ اب یہ مسند اور مسند الیہ کیا چیز ہے، اس کو ہم آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ جملے کا وہ حصہ، مسند جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص یا چیز یا جگہ کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص، چیز یا جگہ کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ اب یہ شخص، چیز یا جگہ نہیں ہے، پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے ہم نے اوپر مثال میں پڑھا اسد ذہین ہے، اب یہاں پر شخص کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، ذہین ہے، تو ذہین ہے کیا ہوگا، مسند ہوگا، کیونکہ یہ شخص کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے اسد کے بارے میں؟ ذہین ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کھڑا ہے، یا اسد طالب علم ہے۔ یہاں پر ہم نام تبدیل بھی کر سکتے ہیں، یعنی شخص، چیز یا جگہ کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ ایسے ہم کہتے ہیں جی اللہ ایک ہے، تو ایک ہے یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ ہم اسی طریقے سے چیز کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیوار موجود ہے، یا گیٹ لگا ہوا ہے، یا کرسی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، جگہ بھی ہو سکتی ہے، اور شخص بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہ مسند ہے، اور مسند الیہ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے وہ مسند ہے۔ اب یہاں پر ہم کہتے ہیں اسد ذہین ہے، تو کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی؟ اسد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسد ذہین ہے۔ تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص، چیز یا جگہ کے بارے میں کچھ کہا جائے، جو کچھ کہا جاتا ہے وہ مسند ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کیا ہے جی، مسند الیہ ہے۔ آئے ہم مثالوں کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے کہا کہ کسی شخص کے بارے میں کہا جائے یا چیز یا جگہ کے بارے میں، تو آ جاتے ہیں ہم عبداللہ کھیل رہا ہے، عبداللہ کھیل رہا ہے۔ اب
اب یہ عبداللہ کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ کھیل رہا ہے، تو کھیل رہا ہے یہ کیا ہوگا؟ مسند ہوگا، اور عبداللہ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا جی؟ مسند الیہ ہوگا۔ عبداللہ کیا ہوگا؟ مسند الیہ ہوگا۔ دوسری مثال ہم نے چیز سے دی ہے، ٹھیک ہے جی، ہوا چل رہی، اب ہوا جو ہے یہ چلنے کی جو خبر دی جا رہی ہے یہ کیا ہے جی؟ مسند ہے۔ کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ ہوا کے بارے میں دی جا رہی ہے، تو یہ مسند الیہ ہوگا۔ تو بھئی رات ہو گئی، رات